بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، فضیلت اور اہمیت آپ نے یقیناً علماء سے، ذاکرین سے، مفتیان سے، مشائخ سے اور بزرگوں سے سن رکھی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو بسم اللہ کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، لوگوں کی مٹیریلسٹک اپروچ ہے، ہر چیز کو ماپا جاتا ہے، ہر چیز کو تولا جاتا ہے۔ جب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہر چیز مشاہدے اور تجربے کے بعد ثابت کی جاتی ہے، وہاں صرف برکت اور فضیلت اور اہمیت کے ساتھ ہم لوگوں کو بات نہیں سمجھا سکتے۔ ہمیں ان چیزوں کی جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں یا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں دی ہیں، ہمیں ان کی طاقت کو بھی سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کو ان کی طاقت سمجھانی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر طاقتور چیز ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں کیا گیا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور مجھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عنایت کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بادل مشرق کی سمت چلنے لگے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گئے اور جانوروں نے کان لگا دیے اور آسمان سے آگ کے گولے جنات پر برسائے گئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا اللہ بھی ضرور اس میں برکت ڈال دیں گے۔ یہاں برکت سے کیا مراد ہے؟ کیا برکت سے مراد صرف یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید گھر میں رکھتے ہیں برکت کے لیے، جیسے ہم نقش لگاتے ہیں مکانوں پر برکت کے لیے، ہم دکان پر نقش لگاتے ہیں برکت کے لیے، حروف مقطعات جسے لوح قرآنی کہتے ہیں اس کے نقش بنائے اور لگائے جاتے ہیں برکت کے لیے، گاڑی میں تسبیح کو، دعاؤں کو ٹانگا جاتا ہے برکت کے لیے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں برکت کے لیے، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں برکت کے لیے، ہم تمام چیزوں کو برکت کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اس کی اندر موجود طاقت سے ہم اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں، جبکہ صرف برکت نہیں ہوتی، ان چیزوں میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس سے آپ کو بسم اللہ کی طاقت سمجھ آئے گی، فرمایا کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے دروغوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتا ہے، اس میں بسم اللہ کا ہر حرف ایک دروغہ کے مقابلے میں حصار بن جائے گا۔ اب دروغہ کے مقابلے میں، یعنی دروغہ سے حفاظت کے لیے بسم اللہ کی برکت کام نہیں آ رہی، بلکہ بسم اللہ کی طاقت کام آ رہی ہے، اور بسم اللہ کے ایک ایک حرف کی طاقت کام آ رہی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں کے علوم اور معارف کو قرآن مجید میں جمع کر دیا، قرآن مجید کے تمام علوم و معارف کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، اور سورہ فاتحہ کے جو علوم و معارف ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم و معارف کو بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا۔ اب یہ تمام علوم و معارف جو اس کے اندر موجود ہیں، یہ صرف برکت اور فضیلت اور اہمیت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ طاقت ہے۔ طاقت، یہ طاقت کیسے ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن مجید اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور یہ چیزیں، یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جو برکت ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے برکت ضرور ہے، لیکن یہ صرف برکت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس سے اپنی روحانی، اپنی جسمانی اور ایمانی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ شاہ کیسر، بادشاہ کیسر نے حضرت عمر کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے سر میں شدید تکلیف رہتی ہے، میرا کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک ٹوپی ارسال فرمائی، فرمایا اس کو سر پر پہنے رکھا کریں۔ بادشاہ ہر وقت ٹوپی سر پہ پہنے رکھتے تھے، لیکن جب وہ ٹوپی اتار دیتے تھے تو سر کا درد شروع ہو جاتا تھا، جب ٹوپی سر پر لیتے تھے تو درد ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں کو تشویش ہوئی کہ اس میں کیا ایسا ہے کہ جو اوڑھنے سے، لینے سے، اس کو پہننے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور اتارنے سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، ٹوپی کو پھاڑا، اندر سے ایک کاغذ نکلا، کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف برکت کے لیے نہیں ہے، صرف فضیلت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک طاقت تھی جس نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں
میڈیکلی بھی ہم جانتے ہیں کہ جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بیماری حملہ کرتی ہے. جب انسان روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو اس پہ بیماری حملہ کرتی ہے، روحانی بیماری. اور جب انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، جسمانی امیونٹی پاور مضبوط ہوتا ہے، تو اس کی بیماریاں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال بھی اگر ہم اس کو طاقت سمجھ کے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نام کی طاقت سمجھ کے استعمال کریں گے تو بہت سی بیماریوں سے، بہت سے شرور اور آفات سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک روٹین میں، ایک عادت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لی، پھر برکت تو ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کا پورا کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام اسرار اور رموز سے آپ لوگ محروم رہ جائیں گے. اس کی تمام ان طاقتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بسم اللہ جن پر نازل ہوئی. آپ نے لکھا ملکہ بلقیس کو جب خط، تو آپ نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ساری کائنات میں سے طاقتور ترین مخلوق جو تھی وہ آپ کے تابع تھی. جنات آپ کے تابع تھے، پرندے آپ کے تابع تھے، کبھی ہیکل جو جانور ہیں وہ آپ کے تابع تھے، حشرات الارض آپ کے تابع تھے، سمندر کی مچھلیاں آپ کے تابع تھی. یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ آپ اللہ کے نبی تھے؟ یقیناً اسی وجہ سے تھا. لیکن یہ ایک ہی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں ہیں اسباب کے درجے میں. اللہ نے آپ کو وہ جملہ عطا فرمایا، وہ کلمہ عطا فرمایا، وہ آپ کو وظیفہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں تھا، وہ آپ کے حصے میں تھا، جو باضابطہ آیت کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اس کی طاقت کی وجہ سے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بقیہ چیزیں نہیں ہیں، وہ سب چیزوں کے ساتھ بسم اللہ کی طاقت تھی کہ جنات بھی آپ کے قبضے میں تھے، تمام موذی جانور بھی آپ کے قبضے میں تھے، تمام طاقتور مخلوق آپ کے قبضے میں تھی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب آپ کو ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا، اللہ کے نبی ہیں، آپ خود وہ تخت اپنے پاس بلوا سکتے تھے. جب آپ کا تخت فضاؤں میں اڑتا ہے تو ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے میں کیا حرج تھا آپ کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، یقیناً کر سکتے تھے. لیکن وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو انسان اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہے، اللہ کے نام کو پڑھتا ہے، اس کو طاقت بناتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا میں لے آؤں. کہا لے آؤ، لیکن کتنا وقت لگے گا؟ تو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت یہاں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. لا سکتے ہو؟ جن نے کہا نہیں میں نہیں لا سکتا، میری اتنی دسترس ہے، میری اتنی پاور، اتنی طاقت ہے. کسی اور سے آپ نے سوال کیا کوئی اور لا سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے سر اٹھایا جس کا نام تھا آصف بن برقیہ بن شاہیہ. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجئے میں لے آؤں. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کرنے لگے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں، تخت آپ کے پاس حاضر ہوگا. کہا ٹھیک ہے لے آؤ. کہتے ہیں کہ اس نے اسم اعظم پڑھا جو مختلف روایتوں میں مختلف ملتا ہے. بعض کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بعض کہتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھا، بعض کہتے ہیں یا حنان یا منان پڑھا. بہرحال انہوں نے اسم اعظم اس شخص کو آتا تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا اور وہ تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا. یہ اسم اعظم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت اور تاثیر کے بارے میں. تو حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ یہ اللہ کے اتنا قریب ہے، یعنی اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جیسے آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی کے قریب ہے. یہ کتنا فاصلہ ہے؟ ایک گٹ کا فاصلہ، بالشت کا فاصلہ، یا انچ کا یا سوتر کا فاصلہ؟ بالکل بھی نہیں. اتنا معدوم فاصلہ ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم کی برکت اور طاقت ہے کہ جب وہ تخت جو ہے وہ سینکڑوں میل دور سے آنکھ جھپکنے کے اندر ہی وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت پر امام رازی نے ایک دوسرا واقعہ نقل فرمایا کہ مجوسیوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا ہمیں آپ مسلمان ہیں، کوئی اسلام کی کوئی خوبی کوئی کمال ایسا دکھائیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں. فرمایا کیوں نہیں. آپ نے زہر منگوایا اور زہر کھا گئے. وہ زہر ایسا تھا کہ جو زہر قاتل تھا
جس کو کھانے والا فوراً تڑپ کے مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، شیشے کی طرح پگھل جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اندر انڈھیل لیا، ان کو کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. یہ ہے بسم اللہ کی طاقت.